بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی شرعی سفر کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ بیوی شوہر کے ہمراہ بھی ہار نہیں مانتی، چاہے کتنے ہی برے حالات پیش آئیں، ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن جب شوہر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہار جاتی ہے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہو۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھے بلکہ ایک بہترین دوست رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھو کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سوکھی اور لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو ستایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہی یہ حق ہے۔ جس نے انسان کا حق نہیں پہنچانا، اس نے خدا کا حق نہیں پہنچانا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ خدا کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کو حق سے زیادہ سراہنا خوش آمد ہے، اور حق میں کمی کرنا جھوٹ یا حسد ہے۔ اور اکثر لوگ حق کہتے ہوئے بھی جو آپ اپنے آپ کو حق میں فنا کر دیتے ہیں، زندگی جاوید پا لیتا ہے۔ جس نے حق کو پہچان لیا اور سنور گیا وہ گفتگو کم کرے گا۔ موجودہ زمانے میں حق پر عمل کرنے کا رواج اٹھ گیا ہے۔ جو اپنے آپ اور اکثر لوگ حق کہتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، اس لیے باطن نے زور پکڑ لیا، راستے پر بیٹھ تو راستے کا حق دیا کرو، یعنی نگاہیں نیچی رکھو۔ حضور اکرم اگر تو حق پر ہے تو جان لے کہ فتح تیری ہے۔ برات دھوپ اور ہوا اور پانی کی طرح تمام چیزوں پر سب کا حق برابر ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں کبھی اللہ پاک نے محبت کا اثر ڈال دیا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے لڑ کر ناراض ہیں، مگر رات آپ کو بخار ہو گیا تو اسی بیوی کو چین نہیں آئے گا اور پوری رات جاگ کر آپ کا خیال رکھے گی۔ اللہ پاک نے اس حلال رشتے میں ہی محبت ڈالی دی ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔
نکاح کے بعد ہی ان عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تکڑے ہو، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کرے تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہی سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ایسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ میں نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اگر تم اس سے بالکل سیدھا کرنا چاہو تو توڑ ڈالو گے، بس اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تو زندگی اچھی گزرے گی۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج اور اس کے سوچنے اور کرنے کا ڈھنگ مرد کے مزاج سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اور خاندانی نظام میں شوہر کو سربراہی بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جذبات و احساسات کی پرواہ نہ کرے، صرف اپنی بات منوانے پر اصرار کرے تو گھر حقیقی مسرتوں سے مرحوم اور جھگڑے و فساد کا جہنم بن جائے گا۔ اس لیے مردوں کو عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے، ایسا نہ کیا کہ جائے تو بالآخر طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ جو خدا کی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی حیثیت آخر علاج کی ہے، عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور مرد بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بلکہ لوگ غیر الہی جعلی نظاموں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں پیش آتے۔ تم لوگ خدا کے بندے ہو، اس لیے ان سے اچھا سلوک کرو۔ تم لوگ جائیداد اور زمین مت بناؤ، ورنہ تمہارے اندر دنیا کی حرص آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی جائیداد بنانے کی فکر کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ چیز خدا کے دین کے منشات کے خلاف ہے۔ دنیا پر پرسوتوں کی کوئی کمی پہلے نہ تھی، اس کو کمی پوری کرنے کے لیے ایک امت اٹھائی جاتی ہے۔ اس امت کا فریضہ یہی ہے کہ وہ آخرت کو اپنا نصیب العین بنائے اور دنیا سے صرف اتنا سامان اپنے پاس رکھے جو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیدادیں اور دنیا کا سر سامان جمع کرنے سے روکا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگاتا ہے اس سے اسے محبت ہوتی ہے، اس کا جی اس میں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص کو یہ خیال ہو گیا کہ میرا بدن شیشے کا ہے۔ حکیم صاحب نے نبض جو دیکھنی چاہی تو آپ یہ کہنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہو، تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرا بدن شیشے کا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ حکیم صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا یہ تو بڑی دور پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کیا تدبیر کی۔ اگلے دن بلایا اور آنے کے قبل خادموں کو حکم دیا کہ یہ جب آئیں اور اس پر کمبل ڈال کر گرا کر اوپر سے شیشے کے ٹکڑے پتھر سے توڑو دو، لیکن اس طرح کے چوٹ نہ لگے۔ اگر شور مچائے تو منچانے دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ ہائے میں ٹوٹا، ہائے میں پھٹا، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر حکیم صاحب نے اسے شیشے کے ٹکڑے دکھا کر کہا کہ دیکھو میاں، ہم نے تمہارے بدن پر سے شیشے کا کھول اتار دیا، اب تو اصلی بدن ہو گیا یا نہیں؟
شیشے کے ٹکڑے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ شیشے کا جو کول تھا تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اتر گیا۔ پھر آپ نے بدن ٹول کر کہا، یہ اب تو ہو گیا بدن اغرض، یہ خیال ایسی چیز ہے، اس لیے اپنے خیال کو اچھا بنائیں۔